بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24واں پارہ پڑھا گیا ہے۔ اس ایک پارے میں سورۃ الزمر کا بقیہ حصہ، پوری سورہ مومن اور سورہ حامیم سجدہ کا تقریباً حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس 24ویں پارے میں خلاصے کے طور پہ 8 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورۃ الزمر میں ہے، اللہ پاک نے وہ آیت اس سورت میں ذکر فرمائی ہے جو اس انسان کے لیے، اس ایمان والے کے لیے، اس امت کے لیے سب سے زیادہ تسلی والی آیت ہے۔ اس آیت سے بڑھ کر پورے قرآن کریم میں کوئی تسلی آمیز، اطمینان بخش اور انسان کو اطمینان دلانے والی آیت اس درجے کی نہیں، اس لیے کہ اللہ پاک نے اتنی مہربانی کا اظہار فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی، ظلم کیا، یعنی گناہوں کی کثرت کر دی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو اتنی مہربانی ہے، تو بندے کی توبہ اللہ پاک کو نہایت محبوب ہے، چاہے ایک انسان نے کتنے سال گناہ کیے ہوں، کتنے بڑے گناہ کیے ہوں اور کتنا ہی اللہ کو ناراض کیا ہو، لیکن اگر یہ بندہ سچے پکے دل سے تائب ہو جائے، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کر لے، تو چاہے کتنے سالوں کے گناہ ہو، اللہ پاک کی رحمت کی ایک لہر آتی ہے اور سب کو مٹا دیتی۔ تو یہ مہینہ پھر توبے کا مہینہ ہے، قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس میں ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اپنے سابقہ زندگی کے گناہوں کی معافی ہم مانگ لیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات بڑی رحیم ہے، بڑی کریم ہے، بڑی مہربان ہے۔ دوسری بات جو سورۃ الزمر میں ہے، اللہ پاک نے قیامت کے دن کی منظر کشی فرمائی کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جو مجرمین ہوں گے، کفار، مشرکین، زنادقہ، منافقین، ان کی ایک جماعت بنائی جائے گی اور فرشتے ان کو پیچھے سے ہانکتے ہوئے لے جائیں گے، جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، اسی طرح ان کو ہانکتے ہوئے فرشتے لے جائیں گے جہنم کے دروازوں کی طرف۔ اور جب یہ پہنچیں گے تو جہنم کے جو دربان ہوں گے، داروغے ہوں گے، وہ ان سے پوچھیں گے، الم یأتکم رسل منکم، تم آج یہ ذلیل کیوں ہوئے؟ کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر نہیں آئے تھے؟ کیا انہوں نے تمہیں اس دن سے نہیں ڈرایا تھا؟ قالوا بلا، یہ کہیں گے کیوں نہیں، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن ہماری قسمت میں بدنصیبی تھی کہ عذاب کا فیصلہ ہم پہ ثابت ہو چکا، آج ہم شرمندہ کھڑے ہیں۔ فرشتے کہیں گے داخل ہو جاؤ ان دروازوں سے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں، اس لیے کہ تکبر کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا۔ جو دوسری جماعت ہوگی یہ متقین کی ہوگی، ان کو بھی فرشتے لے جائیں گے لیکن بڑی محبت اور پیار کے ساتھ، ان کو تھپکی دیتے ہوئے، تسلی دیتے ہوئے، یہ جماعت بھی جنت کے دروازے تک آئے گی۔ تو جو جنت کے دربان ہوں گے، چوکیدار فرشتے ہوں گے، وہ ان سے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو، خوش ہو جاؤ اور خوشی خوشی اس جنت کے دروازوں سے ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ یہ جب سنیں گے تو بے ساختہ ان کی زبانوں سے نکلے گا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنة حیث نشاء، تمام تعریفوں کے لائق ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس جنت کی زمین کا وارث بنا دیا، ہم جہاں چاہے یہاں پر ٹھکانہ بنا۔ تو آخرت کی فصل تیار ہو رہی ہے دنیا کے اعمال سے۔ آج دنیا میں ہم جس ترتیب پر زندگی گزاریں گے، اعمال کریں گے، آخرت کے فیصلے اسی بنیاد پر ہوں گے۔
تیسری بات سورہ مومن میں ہے، اللہ نے ذکر فرمایا ان فرشتوں کا جو حملۃ العرش ہے، جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اب وہ کتنے مقرب فرشتے ہوں گے، ذیشان فرشتے ہوں گے، جن کو اللہ نے یہ سعادت دی، جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان فرشتوں کی ایک ذمہ داری ہے کہ یہ دعائے مغفرت کرتے ہیں، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اور جنہوں نے اس دنیا میں اللہ کے پیغمبروں کی اتباع کی، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ یہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ ان مومن بندوں کی مغفرت فرما، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے بیوی بچوں کے اور ان کے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ کیا شان ہے کہ اگر انسان اپنے ایمان کی حفاظت کر لے، اپنے اندر اطاعت نبوی کا جذبہ پیدا کر لے، تو یہ ان فرشتوں کی دعاؤں کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ وہ معصوم فرشتے، وہ خاص فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں، وہ ہمارے لیے مغفرت کی، اور پھر صرف ہمارے لیے نہیں، ہماری آل و اولاد کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، سب کے لیے مغفرت کی، جہنم کے آگ سے خلاصی کی دعاؤں کے اندر لگے ہوئے۔ چوتھی بات جو اس سورہ مومن میں ہے، اللہ نے ایک بندے کا تذکرہ کیا، اور عجیب بات کہ اللہ نے جب اس کا تذکرہ کیا تو اس کا تعارف کیا فرمایا؟ وقال رجل مؤمن، اس مرد مومن نے کہا، یعنی اس بندے کی کیا شان اور مقام ہے کہ جس کے ایمان کو اللہ پاک فرما رہے کہ وہ بندہ مرد مومن تھا، اس کے ایمان کی گواہی اللہ پاک دے رہے ہیں کہ وہ ایمان والا بندہ تھا۔ کیوں اس کے ایمان کا تذکرہ ہوا؟ اس لیے کہ اس بندے نے وہ قربانی دی، وہ کام کیا جس کے لیے بڑا جگرا چاہیے، بڑا دلگردہ چاہیے۔ اس لیے کہ فرعون کے محل میں مشورہ ہوا کس چیز کا؟ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا۔ منصوبہ ہو رہا ہے، تدبیر ہو رہی ہے، مشورہ ہو رہا ہے، سب جمع ہیں، مقربین بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک بندہ ایسا تھا جو دل سے ایمان لا چکا تھا، لیکن اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ جب فرعون نے سب سے مشورہ لیا تو بالآخر اس کے ایمان نے اس کو اندر سے ہلایا، اور اس سے برداشت نہیں ہوا، اور یہ بھرے دربار میں کھڑا ہو گیا، اور اس نے ایک لمبی تقریر کی۔ اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کہا تم ایک ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا قصور یہ ہے کہ اس نے اللہ کو اپنا رب کہا، اور صرف زبانی نہیں کہا، وہ تمہارے پاس اپنے اس دعوے پر دلائل بھی لے کر آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پہ پڑے گا، لیکن یاد رکھو کہ اگر وہ بندہ سچ کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو یاد رکھو کہ پھر تمہیں اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکے۔ اس نے ایسے جذبے اور جانداری انداز میں تقریر کی کہ پورے محل کو سانپ سونگھ گیا، سب گھبرا گئے کہ بھئی یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے، اور فرعون کے خاص لوگوں میں شامل ہے۔ چنانچہ فرعون کو غصہ آیا، اور ایسے موقع پر ظالم لوگ جو کرتے ہیں، فرعون نے وہی کیا اور حکم دیا کہ اس نے ہماری گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے، ہمارے ہوتے ہوئے اس نے کسی اور کو اپنا رب کہا ہے۔ لہذا حکم ہوا اور اس مرد مومن کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن اس قربانی کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر کیا، اس کے ایمان کا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو بندے اس دنیا میں اللہ کے دین حق کے لیے بولتے ہیں، قربانی دے دیتے ہیں، اپنی جانوں سے گزر جاتے ہیں، تو ان کے نام کبھی نہیں مٹتے۔ ان کے تذکرے اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ان سے رضامندی کا اظہار فرماتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں۔ پانچویں بات جو سورہ مومن میں ہے، اللہ پاک نے حکم دیا بندوں کو کہ مجھ سے دعا مانگو، دعا کرو، اپنی ہر ضرورت اور حاجت کا سوال مجھ سے کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ دعا کے مانگنے کا حکم دیا۔ دعا اس امت کے لیے بہت بڑا عمل ہے۔
اس لیے حدیث پاک میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، اور ایک روایت میں الدعاء ہی العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عین عبادت ہے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں، اس سے یہ اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی شان ہے، کوئی اللہ کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وابن آدم حین یسأل یغضبا۔ عربی کا شاعر کہتا ہے اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ، اللہ وہ ذات ہے کہ اگر تم اس سے مانگنا چھوڑ دو تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور وابن آدم حین یسأل یغضبا، اور بنی آدم ایسا ہے کہ اگر اس سے مانگا جائے تو ناراض ہوتا۔ تو آج ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم اپنی ضروریات کے سوالات لے کر، اپنی حاجتیں لے کر مخلوق کے پیچھے بھاگتے ہیں اور وہ ناراض ہوتی ہے۔ کوئی دروازہ نہیں کھولتا، کوئی فون نہیں اٹھاتا، کوئی جواب نہیں دیتا، کوئی چھپتا ہے، لیکن ایک ذات اللہ کی ہے، بندے کی منتظر ہے، یہ بندہ کب میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور میں اس کی دعاؤں کو قبول کر کے اس کی مرادوں کو پورا کر لوں۔ تو جو ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے بندے کی مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ نے اس کی قبولیت اپنے ذمے لے لی۔ ہاں، اس کی قبولیت کس کیفیت میں ہوگی، کب ہوگی، کس طرح ہوگی، یہ اللہ کی مصلحت جانتی ہے۔ ہم چونکہ نادان ہیں، جلد باز ہیں، ہم کہتے ہیں جو مانگا وہی ملے، جلدی ملے، فوراً ملے، لیکن اللہ کے علم ازلی میں ہے کہ اس بندے کو اس کی مانگی ہوئی چیز کس ترتیب پہ دینی ہے، کتنی دینی ہے، کب دینی۔ ہمارا کام مانگنا ہے، اور یہ مانگنا اللہ پاک کو نہایت پسند ہے۔ اور پھر یہ رمضان کا مبارک مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس میں خوب اللہ پاک کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے۔ چھٹی بات جو سورہ حامیم سجدہ میں ہے، اللہ پاک نے انسان کو یہ احساس دلایا، یہ توجہ دلائی کہ دیکھو تمہارے جسم کے جو اعضاء ہیں، یہ اعضاء آج ساکت ہیں، خاموش ہیں، صرف زبان بول رہی ہے، باقی سارے اعضاء خاموش ہیں۔ اور اسی بات کو محسوس کر کے انسان ان اعضاء سے گناہ کرتا ہے، آنکھ سے بدنظری کر رہا ہے، ہاتھ سے غلط جگہ پہ ہاتھ لگا رہا ہے، پیروں سے گناہ کی جگہ پہ جا رہا ہے، شرمگاہ سے شہوت پوری کر رہا ہے، پیٹ میں حرام کے لقمے اتار رہا ہے، کانوں سے گانے سن رہا ہے، غیبتیں سن رہا ہے، سارے کام کیوں؟ یہ سمجھ کر کہ یہ اعضاء تو بالکل خاموش ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ فرما رہے جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم معاملہ الٹ کر دیں گے، زبان پہ مہر لگ جائے گی، جو دنیا میں بولتی ہے وہ خاموش ہو جائے گی اور باقی اعضاء بولنے لگ جائیں گے۔ یہ بندہ دیکھے گا، حیران رہ جائے گا اور کہے گا کہ تم کیوں میرے خلاف آج لما شہدتم علینا، تم کیسے بولنے لگ گئے؟ یہ اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس ذات نے ہر چیز کو گویائی دی آج اس نے ہمیں گویائی دے دی، اب ہم کھولیں گے تو نے ہم سے کیا کیا گناہ کیا۔ اس لیے انسان جس عضو سے گناہ کرے تو پہلے سوچ لے کہ یہ عضو خاموشی سے آج میرے اس گناہ کو نوٹ کر رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کا حکم آئے گا، یہ بولنے لگے گا اے اللہ اس نے مجھ سے فلاں چیز دیکھی، اس نے مجھ سے فلاں گناہ کیا، فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ بیٹھا، ساری چیزیں۔ ساتویں بات جو سورہ حامیم سجدہ میں ہے، اللہ پاک نے کافروں کے ایک قبیح اور شنیع فعل اور عادت کو ذکر کیا کہ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم شور مچایا کرو، والغوا فیہ، او شور و شغب مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن کو کان لگا کے مت سنو، بلکہ جیسے ہی قرآن کی مجلس لگ جائے، قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے، تم شور و غل مچانا شروع کرو۔ یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کو متاثر کیا جائے اور اس کے اندر بے دہانی کے ساتھ بیٹھ جائے، بے توجہی کے ساتھ بیٹھ جائے۔ لیکن افسوس آج مسلمان اس عمل میں پوری طرح شریک ہو گئے، کافروں کی مشابہت اختیار کر۔
اب قرآن چل رہا ہے لیکن گھروں میں گانے چل رہے ہوتے ہیں، کہیں قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، آپس میں باتیں چل رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سے مناسبت ہی نہیں ہے، کوئی لذت ہی نہیں آ رہی، مزہ ہی نہیں آ رہا۔ گناہ کر کر کے، گانے سن کر، موسیقیاں سن کر، غیبتیں سن کر، اب قرآن کریم کی وہ کیفیات دل میں اتر نہیں رہی۔ اس لیے توبہ کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کی یہ بیعت بھی کر جاتے ہیں۔ یہ کافروں کا طریقہ ہے، اس کو منع کیا گیا۔ 8ویں اور آخری بات، اللہ پاک نے ذکر فرمایا ان بندوں کو، ان لوگوں کو جو اس دنیا میں اللہ کی دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے زیادہ خوبصورت بات، اس سے زیادہ حسین بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کے اندر لگا ہوا ہے۔ تو جو بندے دنیا میں اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی محنت سے، اپنے دن رات کی محنت سے لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں اللہ کے راستے کی طرف کہ دیکھو یہ حقیقی راستہ یہ ہے، نجات کا راستہ یہ ہے، کامیابی کا راستہ یہ ہے، گناہوں کے راستے سے بچاتے ہیں۔ جو دعوت و تبلیغ کی محنت پوری دنیا میں ہو رہی ہے، اور جو علماء کی محنت پوری دنیا میں ہو رہی ہے، اور جو خانقاہوں میں اللہ کے دین کی محنت ہو رہی ہے، یہ سب دعوت کے کام اور یہ سب دعوت کے راستے ہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے انداز سے، اپنی اپنی ترتیب سے اللہ کے دین کے کسی نہ کسی شعبے کو زندہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ شخص، وہ مرد، وہ عورت کہ جس کی زندگی اللہ کے دین کی دعوت میں، دین کے کسی بھی شعبے کے محنت کے اندر استعمال ہو جائے۔ ایسے بندوں کو اللہ پاک محبوب رکھتے ہیں۔ ان کی تعریف فرمائی، ان کی بات کی تعریف فرمائی کہ اس کا بولنا اللہ کو نہایت محبوب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔